بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرہ کی دعا۔ عموماً ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہے۔ حدیث پاک میں کہیں بھی اس دعا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَوْسَطُهُ مغفرۃ۔ ماہ رمضان المبارک کا جو درمیانی عشرہ ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، لہٰذا اس میں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگا کرو۔ چونکہ عموماً ہم جو دعا پڑھتے ہیں مغفرت کے لیے، بخشش کے لیے، وہ یہی ہے، اس لیے پھر اسی دعا کو دوسرے عشرہ کی دعا کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو ان کلمات کے علاوہ اور بھی زیادہ فضیلت والے کلمات ہیں اور زیادہ برکت والے کلمات ہیں، یعنی کہ جتنا ہم زیادہ الفاظ کو فضیلت والے پڑھیں گے اور وہ الفاظ پڑھیں گے جو حدیث پاک میں ہیں تو ہمیں اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ کلمات جو عام ہم پڑھتے ہیں یہ بھی پوری فضیلت رکھتے ہیں، پورا ان کا مقام اور مرتبہ ہے، لیکن اگر ہم ان کی بجائے جو دوسری دعا ہے جو کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے کیوں نہ بھاگا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ابھی ایک اور دعا آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اس کے بعد جو استغفار کے فضائل ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دوسری حدیث پاک جو ہے وہ بھی ترمذی شریف میں ہے، جس میں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہوئے 3 بار کہا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو کیا اجر و ثواب عطا کرتا ہے اور کس طرح اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح بے شمار کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ درخت کے پتوں کی تعداد میں کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گناہ اکٹھے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر نہ ہو، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام صغیرہ اور تمام کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ صدقے دل سے اس کو پڑھے گا۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں استغفار کے جو فضائل ہیں۔ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور ہر نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھے، اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لے گا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو کوئی ہر نماز عصر کے بعد 101 مرتبہ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اپنے اسم پاک کی برکت کے طفیل مرنے کے بعد اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اگر کوئی ایسا غم لاحق ہو جو کسی بھی طرح ہلکا نہ ہوتا ہو، تو دل پر ہر وقت غم کا بوجھ سوار رہتا ہو، تو ہر نماز کے بعد استغفار کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے اس کے غم کو دور فرما دے گا اور دلی سکون عطا فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص رزق کی تنگی کے باعث فقر و فاقہ کی تکلیف سے دوچار ہو تو وہ استغفار بکثرت پڑھے، انشاءاللہ العزیز اس میں مبارک کی برکت سے اس پر رزق کی فراخی کے دروازے کھلیں گے اور اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا۔ جو شخص جمعہ کی نماز کے بعد استغفار کو کثرت سے پڑھے اس پر انشاءاللہ تعالیٰ مغفرت خداوندی کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور ہر تنگی رفع ہوگی، بے شمار رزق حاصل ہوگا۔ اگر کوئی شخص استغفار کا کثرت کے ساتھ ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے اسے ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اس کی ہر مراد پوری ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی مقدمہ میں پھنسا ہوا ہو اور مقدمے میں راضی نامہ کر کے تصفیہ کر لینا چاہتا ہو مگر فریق ثانی نہ مانتا ہو، تو وہ ظہر کی نماز کے بعد 3000 مرتبہ
استغفار کو پڑھے، پھر دعا کرے، انشاءاللہ اس کا مقصد اسی دن حاصل ہوگا اور فریق ثانی خود اس سے راضی نامہ تصفیہ کرنے کے لیے بات کرے گا۔ اور بھی بہت سارے فضائل اور برکات ہیں جو احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، جو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہیں، لیکن جتنا ہم استغفار زیادہ کریں گے اتنی ہمیں برکات اور اس کے فضائل زیادہ حاصل ہوں گے۔